حضرت مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں شب قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں امام باڑہ پنجتنی میں، جہاں انجمن پنجتنی کے زیر اہتمام الحمدللہ اعمال کا سلسلہ اور نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہاں سے جو اعمال ہو رہے ہیں، حجت الاسلام علی جناب مولانا شیخ محمد علی صاحب جو ابھی اعمال انجام دینے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلی اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سبب یہ ہے کہ جو حضرات یا اپنے گھر سے دور ہیں یا سفر میں ہیں یا کسی مصلحت وہ اعمال نہیں کر پا رہے، تو اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ اعمال کر لیں اور آپ اس شب کے توفیل میں خدا ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ خدا ہم سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کو۔ تو آپ خدمت میں پیش ہیں اعمال شب قدر۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں آج کے اس شب کی تہنیت اور مبارکباد کہ جس شب کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے بابرکت قرار دیا ہے، اور یہ ایسی شب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہم سب کے لیے تمام راتوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے، اور یہی شب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح جھوم اٹھتی ہے کہ اگر اس نے پوری زندگی بھی معصیت میں گزاری ہو، لیکن آج کی شب اگر آ کے اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں یہ عاصی اور گناہگار بندہ اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے اور اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے اور گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ میرا عاصی اور گناہگار بندہ آج کی شب مجھ سے پناہ طلب کرے اور میں اسے پناہ نہ دوں۔ اسی لیے تاکید کی ہے معصومین علیہ الصلاۃ نے کہ آج کی شب خصوصیت کے ساتھ، آج کی شب یعنی خواب غفلت میں نہ گزار دو، بلکہ آج کی شب مصلی عبادت پر آنے کے بعد اپنے معبود حقیقی کو یاد کرو کہ پروردگار نے تمہیں کیسا تحفہ دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس شب کے ذریعے سے تم اپنے مقدر کو بنا سکتے ہو، سنوار سکتے ہو۔ آج کی رات میں بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اور افضل جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ آج کی شب 2 رکعت نماز پڑھیں، اس نیت سے کہ نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، یہ نیت کریں گے، اور اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ انجام دیں گے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ ابھی یہ نماز تمام نہ ہوئی ہوگی کہ پروردگار تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ جملہ معصوم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، ابھی تم اپنی جگہ سے اس نماز کو پڑھ کر اٹھے نہ ہوگے کہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بعد تم ایسے ہو جیسے ابھی شکم مادر سے برآمد ہو۔ بھئی جب ہم شکم مادر سے آتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ ابھی تو ہمارا کھاتے ہی نہیں کھلا ہے جزا اور سزا کا، لہٰذا اب جو یہ نماز ہم پڑھیں گے اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد البتہ آج کی رات ہم عہد کریں اپنے معبود حقیقی سے اور بے وسیلہ ائمہ اطہار، کیونکہ بغیر ان کے کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ یہ شب قدر کی عبادتیں انہی کے وسیلے میں قبول ہوں گی۔ اور اگر زمانہ پر بلند تر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، بہترین وسیلہ ہمارے پاس آل محمد ہے، اور ان کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور آج کی شب خصوصیت کے ساتھ یہ ربط رکھتی ہے حضرت حجت سلام اللہ علیہ۔ اس شب کے 2 ربط بیان کیے گئے، ایک تو اللہ کی عبادت کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں برسنے کی رات ہے، اللہ کی مغفرت کی رات ہے، سب کچھ ہے۔ 2 ربط اور گہرے ہیں اس رات کے، وہ یہ کہ ایک حضرت حجت سلام اللہ علیہ سے اس رات کا، اور دوسرا ذات حضرت زہرا صدیقہ طاہرہ، اس لیے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا، جہاں پر اللہ نے یا ائمہ نے یہ کہا ہے کہ تم نہیں جانتے، تم کیا جانتے ہو، اس میں آگے کہیں وضاحت آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے بتایا کہ تم، یعنی تم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم کیا جانتے ہو، یہ کیا، یہ یا خدا جانتا ہے یا اہل بیت۔
یہ تمہارے جاننے کی بات نہیں ہے۔ تو اب علماء نے یہاں فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تفسیر میں جب آپ پڑھیں گے تمام تفاسیر امامیہ کو اٹھا لیجئے، بعض برادران اہل سنت کی تفاسیر میں مل جائے گا جہاں کہا گیا ہے یہ کوئی اور ذات نہیں، ذات حضرت زہرا ہے کہ جس کا ادراک نہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے اور کبھی نہیں کر سکتا، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس کا ادراک کر سکتا ہے، یا خدا جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے، یا اہل بیت جانتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی اس شب کے حوالے سے بھی یہی فضیلت صادق آتی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہ شب قدر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، کون کون سی فضیلتیں پوشیدہ ہیں، کون کون سی نعمتیں مغفرتیں۔ لہذا پورے رات ایسی ساعتیں ہیں کہ یہاں تک کہتے ہیں یا حتی مطلع الفجر، یہاں تلک کے مطلع فجر ظاہر ہو جائے گا، اس وقت تک کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی کی ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو جب یہ رات گزر رہی ہوگی اور آخری حصہ ہوگا اس وقت تک یہ سلامتی کی ہے، جو چاہو اللہ کی بارگاہ میں مانگو بوسیلہ آل محمد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حجت کے ظہور تک کے اگر ان سے جڑے رہو گے، ان سے متمسک رہو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ تو یہ نماز ہے کہ جس سے ہم اعمال کی ابتدا کریں گے، اور اسی کے فوراً بعد پھر ہم عمل قرآن کرتے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ آج کی رات مکمل ہوا، آج کی رات نازل ہوا ہے، اور اس کا عمل کریں گے ہم اللہم بحق حاضر القرآن، یہ کہہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ جیسے جیسے بتایا جائے گا آپ حضرات کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اسی عمل میں ہم واسطے دیتے ہیں اللہ کو، خود اللہ کو اللہ کا واسطہ دیتے، بے کہ یا اللہ، خود اللہ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم کو ہمارا واسطہ دینے کے بعد اب وہ واسطے دو کہ جو ہمیں پسند ہیں۔ لہٰذا وہ واسطے ہم دیتے ہیں کہ جو چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان واسطوں کے ذریعے سے پھر ہر جگہ کے اوپر آپ اس میں پڑھیں گے کیا لکھا ہے کہ جب بھی کوئی عمل ختم ہوا فوراً طلب حاجت طلب کرو، حاجت طلب کرو، حاجت طلب کرو۔ کیوں ہر جگہ پہ کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کب تم اپنے دل میں وہ کیفیت لے کر آ جاؤ کہ پروردگار کی رحمت جوش مارے، لہذا ہر عمل کو کرنے کے بعد میری بارگاہ میں دعا کر دینا، اور جب دعا کریے گا تو بالخصوص اہل بیت کے وسیلے سے کیجیے گا۔ اور آج کی شب میں ایک اور مخصوص عمل ہے، زیارت مخصوصہ ہے سرکار سید الشہداء، اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے عمل کریں گے، پہلے یہ نماز پڑھیں گے، پھر عمل بجا لائیں گے، اس کے بعد ہم لوگ نمازیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں سب سے آخر میں جو آج کی زیارت ہے، زیارت مخصوصہ حضرت امام حسین علیہ السلام، انشاءاللہ اس کو بجا لائیں گے۔ اس زیارت کے حوالے سے ایک جملہ سن لیجئے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ اس زیارت کے لیے ہے کہ وہ جو زیارت آج کی ہے، اللہ کسی کو جب تک کسی کے لیے رحم کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے، اس وقت تک کہ وہ زیارت کسی کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ اور یہاں تک کہ کہا گیا اگر کوئی شخص پہنچ کر وہاں زیارت کر لے، یہ مخصوص زیارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مخصوص زیارت ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے سرکار سید الشہداء کی۔ اور حق بھی ہے سرکار سید الشہداء کا کہ جب خدا کو یاد کیا جائے تو انہیں یاد کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب تم اپنی عام نمازیں پڑھو تو نماز سے پہلے ایک جملہ کہو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ بھئی آپ سوچئے کہ کیوں کہا گیا ہے، کیوں سلام کریں؟ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی، اور کہے کہ یہ شروع کر رہے ہیں نماز صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہ اس لیے تاکہ اس سے دو کام ہو جائیں۔ کہ وہ دو کام کون سے؟ کہ ایک تمہارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، دوسرا یہ کہ پہلے شکریہ ادا ہو جائے کہ حسین نہ ہوتے تو یہ نماز نہ ہوتی۔ لہذا کہا ہے پہلے واسطہ دو، پہلے ان کو سلام کرو، پھر کہا اس سے نمازوں کو استحکام ملتا ہے، اس سے تمہارا رابطہ اللہ سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں، خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی رات کو ہم سب کے مقدروں کے چمکنے کی رات بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی رات جو شب قدر ہمیں نصیب ہوئی ہے،
پروردگار اس کا تو تیری بارگاہ میں شکریہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو اسی طریقے سے آئندہ بھی شبائے قدر نصیب ہوں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی ہم سب کی پریشانیاں مصیبتیں ہیں ان سب کو آج کی رات کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں دور فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے مرحومین ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان سب کی بالخصوص مغفرت فرما۔ حضرت حجت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ آپ حضرات جو ہے نماز بجا لائیں، یہ جو اعمال کی نماز ہے اس میں آپ نیت کریں نماز شب قدر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اس کے بعد میں سورہ حمد پڑھیں، سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں، سورہ حمد پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ اس میں آپ کو اختیار ہے قنوت پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھ لیں گے تو اور اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو نقل نہیں ہوا ہے، لہذا اس کو 2 رکعت صبح کی طرح پڑھ لیجئے، بس سورہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے نماز تمام کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے۔ بہتر سمجھیے گا تو استغفار کے بعد سجدے میں سر رکھیے گا، 100 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ قرآن مجید کھول کر اپنے چہرے کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، خدایا محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا میں تجھ سے آج کی شب نازل ہونے والی کتاب اور اس کے جملہ مضامین جن میں تیرا اسم اعظم اور تیرے پاکیزہ نام سب شامل ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن سے ڈرا جاتا ہے اور جن کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، ان سب کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے آتش جہنم سے آزاد کیے جانے والوں میں قرار دے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة بفاطمة بفاطمة
بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحجة القائم عليه السلام 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 بالحجة قائم عليه السلام بالحجة قائم عليه السلام بالحجة قائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام بالحجة القائم عليه السلام अपनी दुआएं तलब फरमाएं।
خدایا میں تجھ سے اس قرآن مجید اور اس پیغمبر کے حق کا واسطہ دے کر جسے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس مومن کے حق کا واسطہ دے کر جس کی اس میں تو نے تعریف کی، اور تیرے اس حق کا واسطہ دے کر جو ان سب پر ہے جسے تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سوال کر رہا ہوں مالک تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیری نبی کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، علی ابن الحسین کا واسطہ، محمد ابن علی کا واسطہ، جعفر ابن محمد کا واسطہ، موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ، علی ابن موسیٰ کا واسطہ، محمد ابن علی کا واسطہ، علی ابن محمد کا واسطہ، حسن ابن علی کا واسطہ، اور واسطہ تجھ کو اس پردے میں رہنے والے تیرے خلیفہ کا جو تیری حجت و تیری برہان اور تیری طرف سے ہم سب کے لیے ولی نعمت ہے۔ پروردگار اس پردے میں رہنے والے کا واسطہ کہ جس کی نظر رحمت ہم سب کو دنیا کی تمام بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ پروردگار تجھے ان اولیاء اور اوصیاء کا واسطہ، تجھے ان ائمہ کا واسطہ شب کو ہماری شب برکت قرار دے، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی قبور کو نورانی فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بالخصوص جو تیرے اولیاء خدا ہیں، پروردگار تیرے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی مدفون ہو، چاہے مکہ و مدینہ میں ہو، نجف اشرف میں ہو، کربلا معلی میں ہو، قم المقدس میں ہو، پروردگار چاہے مشہد مقدس میں ہو، تیری پاک و پاکیزہ سرزمین پر سونے والے، آرام کرنے والے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ان سب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق میں رحمت فرما، ہماری برائیوں سے پردہ پوشی فرما، پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری معصیتوں سے پردہ پوشی فرما، پروردگار ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام روضات مقدسات، حوضات علمیہ، علماء و مراجع مجتہدین و تشیع کی مکمل حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام مسلمین جہان، مومنین جہان کی حفاظت فرما، بالخصوص شام میں حضرت زینب کے روضے کی حفاظت فرما، جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، وہاں مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار شام کے حالات بہتر فرما، اور وہاں جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان شیعت، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرر جہاں بھی ان سب کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب تیری بارگاہ میں اتنی دعائیں نہیں کر سکتے، تو ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما کہ جب میرے آقا سید و سردار ظہور فرمائے تو ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ پروردگارا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا فرزند حسین ابن علی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حضرت بقیت اللہ العظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ جب میرے آقا تشریف لائیں تو ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ دعا پڑھیں ساتھ میں مل کے امام زمانہ سے متوسل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کی 23ویں شب کے مخصوص اعمال میں سے تلاوت روم، تلاوت عنکبوت اور سورہ مبارک دخان اور 100 رکعت نماز بھی وارد ہوئی ہے کہ جس کو ہم لوگ اپنی قضائے عمری میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر کہ جس میں اللہ کے ناموں کا، اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر اس کی بارگاہ میں 1000 ناموں کے ساتھ اس سے دعا کی گئی ہے، اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت اور دعائے توبہ، اور اس کے علاوہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن جس کو ابھی ہم سب نے تلاوت کیا، دعائے مکارم الاخلاق، رات بھر تلاوت و دعا و نماز کے ساتھ بیدار رہنا، گھر کے بچوں کو اعمال کے لیے آمادہ کرنا اور اعمال میں شریک رکھنا، اور بالخصوص آج کی شب علم کا حصول یعنی علم حاصل کرنا بے پناہ ثواب و منزلت کا باعث ہے۔ صلوات